إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حافظتي حمد السلام اللہ اکبر العالمین دی ذات گرامی ہے. لاکھ لاکھ بے شمار درود و سلام ساری کائنات کے سردار رہبر کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات
ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਆਪ کی حفاظت۔ آپ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان ان کو صحیح استعمال نہیں کرتا اور اس آنکھ کی بنا دے انسان جہنم کا بھاگ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے انسان کیا میں تینوں دو آنکھاں نہیں عطا فرمائیاں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس آنکھاں کے نام دیکھ جنہاں نے رب العالمین کی ذات جتلایا، اپنے یابی تقسیم کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہاں نے اس قومہ دا کی حضرت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہاں کو تباہ و برباد کر دیتا۔ فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان آنکھاں دے نال دیکھو تکذیب کرن والیاں دا کی حال ہویا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ نے تینوں دنیا میں بھیجا، ماں کے پیٹ جو باہر آیا تو کچھ نہیں سی جانتا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تینوں کان عطا فرمائے، تینوں آنکھاں عطا فرمایا، تینوں دل عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے انسان تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا والوں ذرا غور کرو، أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، ان آنکھاں دے نال دیکھ اللہ تعالیٰ نے اونٹ نو کس طرح پیدا فرمایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان آنکھاں دے نال دیکھ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ کس طرح نصب فرمائے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اے انسان بلند و بالا آسمان کی طرف نظر مار کے دیکھ اللہ نے کس طرح قرآن بلند رکھیا، اونچا رکھیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نظر مار کے دیکھ انہیں کس طرح بچا دی۔ یہ آنکھاں اس واسطے دنیا نے کہ غور کر، توجہ کر، اور دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی مسئلے کو بیان فرمایا، فرما دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں۔ یہ اندر مرد بھی آ رہا ہے، عورتیں بھی آ گئی ہیں،
لیلا نام لے کے نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات نے جدو اکھا کا تذکرہ فرمایا تو رب العالمین نے مرد کو لیلا کیا، عورت کو لیلا کیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا لیلا لیلا، تاکہ اکھا کی بلا پہ انسان مجرم نہ بن جائے، آنکھ کی تباہ کاری، آنکھ کے نقصانات اگر غلط استعمال کیتا تو قیامت والے دن اللہ پوچھ رہے گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انسان پہاڑی پہ چشمے کا پانی پیتا اور ایک انار کا بوٹا اور نار کا نار توڑ کے اور نار کھانا، اللہ کی عبادت کرتا کرتا فوت ہو گیا۔ 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہویا۔ رب العالمین نے فرمایا 10 بندے کی لے کے آیا، فرمایا اللہ 500 سال تیریاں نیکیاں کرتا رہا، تینوں خوش کرنے واسطے میں نیکیاں کیتیاں۔ اللہ فرما لگے اے بندے میری رحمت کے نال جنت میں چلا جا، تینوں میں جنت عطا فرما لگا۔ کہنے لگا اللہ تیری رحمت کے نال 500 سال عبادت کیتی ہے اور پھر تسی یہ کہہ رہا ہے تو میری رحمت کے نال جنت کے اندر چلا جا۔ اللہ 500 سال کی عبادت اللہ نے فرمایا انسان فرشتوں نے کی ایک آگ کھڑو، آگ کھڑ کے ایک پدرے اندر رکھی گئی، 500 سال دیا نیکیاں ایک پدرے اندر رکھیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ان کا وزن کرو، وزن کیتا گیا، 500 سال والی نیکیاں کا پدرا ہلکا ہو گیا، آخر کی نعمت کا ترازو بڑا ہو گیا۔ اور انسان تو تے میری ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکیا، 10 تیریاں باقی جو نعمتاں تینوں عطا فرمایا نے، تیرے کان نے، تیریاں زبان ہے، تیرا ناک ہے، تیرے ہاتھ نے، تیرے پیر نے، تینوں تندرستی عطا فرمائی، تینوں 360 جوڑ عطا فرمائے، تو میری ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکیا، باقی کا تو ادا کرے گا۔ بھائیو یہ بہت بڑی نعمت، انہاں لوگوں کو پوچھو جنہاں کو یہ نعمت نہیں، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریا کر، قیامت والے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت والے دن ہر نعمت کے متعلق تیرے کو سوال ہوئے گا۔ آذرا غور کر، اللہ تعالیٰ نے مرد کو لیلا سمجھایا، عورت کو لیلا حکم فرمایا، اور سورۃ نور 18 مبارک اللہ فرماتے ہیں کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد
ہی بس نہیں کی، فرمایا عورتوں تسی سن لو جو حکم مرتا ہے تمہارے واسطے پہلا دعا سمجھایا، باقی بہت سارے مسائل اللہ نے آمن کا لفظ کہہ کے حل کر دیتے، مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گیا، فرمایا اتنے نہیں لیلا کا دادا نے سمجھایا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ بھی کہہ دے میرے پیغمبر مومنہ عورتوں بھی پیغام دے دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھنا، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، فرمایا اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتی پھرنا، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر اللہ نے جو ظاہر فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، فرمایا عورتوں جب تسی باہر نکلنا ہے تے اپنے سینیاں تے بڑے بڑی چادراں لے کے اپنے آپ کو کھول کے دل بازار دے اندر نکلنا ہے، تسی بھی اپنی نظراں جھکا کے رکھنیاں نے، مردوں نے کیا، اللہ فرماتے ہیں مردو تسی بھی عورتوں تسی بھی اپنی نظراں جھکا کے رکھو، جب تمہاری نظراں جھک جان گیا تمہارے جسم کی حفاظت ہو جائے گی۔ نظر یہ تیر ہے جو نشانے پہ لگتا جا کے اور کئی تو دل مجروح ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، فرمایا پہلی بنیادی بات یہ کہ انسان اگر اپنی نظر سے کنٹرول کرے گا پورے جسم سے کنٹرول کرے گا، جو انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ باقی جسم کو کنٹرول کے اندر نہیں کر سکتا۔ سواب سے بھائیو دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا مومنہ مردوں عورتوں سمجھا دیتا کہ اے بات یاد رکھو، سریہ علیہ السلام فرماتے ہیں گرسل باسر اپنی آنکھوں جھکا کے رکھو، بازار کے اندر چلتے پھرتے ہو اپنی آنکھوں جھکاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں دو بیویاں حضرت میمونہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں دونوں نبی علیہ السلام نے کعبے میں بیٹھیاں ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی سن، انہوں نے اکھا تو نظر نہیں سی آتا لیکن بہت ہی جید صحابی سن، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر علیہ السلام انہوں کا احترام کرتے سن، جب آتے تھے انہوں نے پیروں دے چادر بھی بچھا دی، اس تو احترام اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، بہت بڑی شان والے عظمت والے، میں آپ کو ساتھ کی چیز ہاں اسی بڑے اپنے آپ معلوم کہنے والے قاری و قرآن کہنے والے لوگوں، ایک صحابی جنہاں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، دروازہ کروایا، نبی علیہ السلام یا بیویاں اور بیٹھیاں ہیں تو کون آپ نے بات کی، کہتے السلام علیکم، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی بیویاں کو اسی پردے پیچھے ہو پردہ کر لو، کہنے لگے اللہ کے رسول اے نبینا صحابی تینوں کچھ نظر نہیں آتا، نہ سنوں پہچانتا نہ سنوں دیکھے، فرمایا تسی دونوں تے میریاں نہیں نا، تو آنیاں تے اکھا ہے نا، اور تسی کیوں نہیں پردہ کر دیا، کیوں نہیں، حالانکہ نبینا آپ کی ہے اور میں اللہ معاف فرمائے ساری عورتوں کا کی حال بیان کرا، ایک نبی نے صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو ڈھانپ لو، پردہ کر لو، اپنی آنکھوں بھی بند کر لو، فرمایا اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو ہمیاں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، قیامت والے دن کتے تہاڈے کو سوال نہ ہو جائے گا بچارتے، اس واسطے بھائیو یہ آنکھیں کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غضوا ابصارکم، میرے صحابہ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرو، جھکا کے رکھو، فرمان کے بعد رسول علیہ السلام سارے کار بڑے تم جائے میں مدار دے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنی دوستی آ رہا ہے میں پڑتا ہے، دکان
بڑا کمزور ہے، انہوں کا ایمان پھر اللہ نے آسمانوں تو فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا، ایمان تقوی پرہیزگاری انہوں نے سینہ کے اندر کٹ کر کے کھڑا ہوا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ ذرا خیال کرنا، اپنی نظر جھکا کے رکھنا، بنیادی گناہ کے اندر شامل کرنے والی جو چیز ہے وہ نگاہ ہے۔ اگر یہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پورے جسم کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس واسطے خاص کر نوجوان انسان، اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جوان ہونے کے باوجود نوجوان ہے یا مرد یا عورت ہے، فرمایا جوانی کی حالت کے اندر جب وہ اپنے نظر کی حفاظت کر دیے یا کرنا اکھا جھکا لیتے ہیں، اللہ آسمانوں سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا میرے فرشتوں ایک جوانی کی حالت کے اندر انہیں دیکھو میرے کو ڈر دیا ہوا کہ صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے خوش ہو جاؤ، میں اس بندے کو جنت عطا فرماؤں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جس انسان دے نال اللہ خوش ہو، اللہ کو جنت عطا فرما کے اکھاں دی حفاظت کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، فرمایا کائنات دے اندر بسنے والے لوگوں اکھاں زنا کردیاں نے، اکھاں بھی زنا کردیاں نے۔ اللہ دے رسول دی کیسا فرمایا انہاں اکھاں دا کسے اور تک نہ ٹکی لگا دینا، دیکھی جانا، اپنی نظر ہونے وقت دیکھی جانا۔ فرمایا یہ اکھاں بھی زنا کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے۔ ان کی وجہ کی ہے کہ زبان کے دوست عورت کے نال گفتگو کرتی ہے اور بری خواہشات انسان کے دل دے آتا ہے اور انسان کا دل بھی نوز باللہ زنا کرتا ہے۔ فرمایا پیر بھی زنا کرتے ہیں جب اس عورت کو سر پہ جاتا ہے جو غیر محرم عورت ہے۔ فرمایا گنہگار ہوئے گا انسان اس حالت کے اندر اللہ کے ہاں گنہگار جب ملے گا اللہ اس بندے کو اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائیں گے۔ پردہ ہے ہو جائے گا اللہ کی ذات اس انسان کے نام، اللہ کی ذات انہوں نظر رحمت نہ دیکھے کہ نہیں، اللہ ناراض ہوں گے۔ اس واسطے بھائیو اپنی نظر کا خیال کرو، بہنوں اپنی نظر کا خیال کرو، اور نظر انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اگر انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، انسان اللہ کی دعوت کے اندر مجرم ہوئے گا، اللہ کے ہاں پیش ہوئے گا، اللہ اس انسان سے ناراض ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین اکھاں ایسا یعنی اللہ کو عذاب نہیں دے گا۔ اس دن آتا ہے نا کہ تین اکھاں ایسا یعنی اللہ کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں سن لو، فرمایا وَرَجُلٌ سَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک انسان کا ہائی دے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ یاد کر کے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں جو پانی آ گیا ہے اور پانی آ گیا، یہ رونے لگ پیا، قطرے گر لگ پیا، اللہ کے سامنے روتا ہے گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ، یہ بندہ تہجد پڑھتا ہے یا رات اتنا
نہیں جائے گی. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او اکھ جا دشمن دے سرحد تے پیر آدے وہ بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گی. یہ بھی اکھ جہنم کے اندر نہیں جائے گی. اور جی دشمن دے سرحد تے پیر آدے یہ بھی اکھ جہنم کے اندر نہیں جائے گی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزاں حرام کر دیا ہیں کسی کی طرف تکدا نہیں. اپنی آنکھ دے کنٹرول کر لینا جدو برائی کرو برائی سامنے نظر آتی ہے. فرمایا اپنی آنکھ دے کنٹرول کر لینا اپنی آنکھ نو حرام چیز دیکھن تو بچا لینا. اللہ اس آنکھ نو بھی جہنم کے اندر نہیں جان دیں گے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. صحابہ بڑے غیرت مند سن. جنگ احزاب کا وقت ہے اور جنگ احزاب ہو رہی ہے دشمن سامنے کھڑا ہے. ہر ایک صحابی اپنے کام کی کروا اللہ آگے کی دیکھتا ہے کہ بیوی کار چو باہر نکل کے کھڑی ہوئی. انہیں نیزہ پڑیا تے نیزہ اپنی بیوی کو مار لگا اور کہہ دیا ٹھہر جا رک جا نیزہ نہ مار پہلے دیکھتا ہے میرے کرو قتل والا کون ہے. میرے تے مصیبت پریشانی کے لیے آئی ہے دیکھتے رہ. انسان کہہ لگا خیر دے ہے کہہ لگے اندر جا کے دیکھیا بہت بڑا سپ جو کار کے اندر بیٹھا اور عورت ڈرتی ہوئی بیچاری باہر نکلی. کہنے لگے اس سپ کی بنا سے میں باہر آئی ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے انہوں قتل کرنے کی کوشش کی تھی. ادھر سپ نو تلوار لگی ادھر صحابی نو کان لگ گیا دونوں ہی جگہ پہ. کہنے کا مقصد کی کہ صحابہ کرام کی سبحان اللہ اجمعین نے غیرت مند سن کہ اپنی بیویاں نو دروازے کے سامنے کھڑا ہونا بھی برداشت نہیں سکتے. ساری عورتیں نو باللہ من ذالک بازاراں کے اندر اور ہر قسم کی نو باللہ اور سوکھی وغیرہ استعمال کر کے لوگوں کو دکھا دیا ہے اپنا آپ. اور شادیاں دے اللہ ہی معاف فرمائے بڑے تو بڑے نمازی دیکھے ہیں فیل ہو گئے. بڑے بڑے نمازی دیکھے حاجی دیکھے فیل ہو گئے. شادیاں دے اولا بھی غیرت دے جنازے ہی نکل گئے ختم ہو گئے. فرمایا نا مومن بندہ اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے. انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ اس بندے سے بڑا ہی خوش ہوتے ہیں جڑا بندہ جوان بھی ہوئے اللہ دے ول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. فرمایا جوانی منہ دانی کے اندر استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ کو ڈرتا ہے. کہتا ہے انی اخاف اللہ. کوئی حسن و جمال والی عورت اور وہ اپنی طرف بلاتی ہے کہتا ہے انی اخاف اللہ. میں اپنے اللہ کو ڈرتا ہوں میں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا. جناب یوسف علیہ السلام نے اور مخلوق اور کا نظام چل رہا ہے جس طرح آج بھی کہتے ہیں جس طرح عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. فرمایا نام ایک جسم معطا کرنے والا میں ہوں اور اے میری مرضی کے مطابق چلے گا. اگر تیری مرضی کے مطابق چلے گا تو جہنم کا بالن بن جائے گی. میں تینوں کہہ رہا ہوں اکھاں اس طرح استعمال کر جس طرح میں حکم فرمایا. اس جسم کو اس طرح استعمال کر جس طرح میں حکم فرمایا. میرے حکم کے مطابق میں چلیں گی جہنم کا بالن بن جائے گی. جناب یوسف علیہ السلام عورتوں کے اندر کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کرتے. پیغمبر سامنے عورتیں بار بار اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں بنا رہی ہیں لیکن جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ اگر اس طرح کا نظام چلتا رہا میں تے گناہ کی طرف میں ہو جاتا. اپنے رب نے سامنے دعا کرتے ہیں قال رب السجن احب
بیویاں حیا والیاں سن جہاں جنگل کے اندر جا کے نہ باپ دیکھنے والا نہ ماں دیکھنے والی نہ دوسرے رشتے دار دیکھنے والے لیکن با حیا عورتاں نے کھڑیاں بھی جنگل کے اندر نے تے کھڑیاں بھی باپ پردہ نے جاوے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا اے عورتاں بڑیاں با حیا نے پوچھیا تسی اپنے ماں نوں پانی کیوں نہیں پلا دیا بکریاں نوں پانی کیوں نہیں پلا دیا تے کہنے لگے پوچھن والے ویرا ساڈا باپ بڈھا ہو گیا ساڈا ویر کوئی نہیں اسی دونوں پیراں بکریاں چرانے آ جدوں یہ چلے جاندے نے لوگ کابل چلے جاندے نے ایک کنویں دے اوتے بہت بڑا پتھر لا کے چلے جاندے نے آ چکر چکر کہیں تے جو پانی گریا ہوندا ہے بکریاں نوں پلا کے گزارا کرنیاں موسیٰ آکھیا نے تسی کلیاں تو مال چراون آیا تے پردے وچوں روکل بولیاں اے شاید لگیاں جائیاں اگے نال آندا سی ساڈے اے ساڈا پاک پیار موسیٰ آکھیا کون آندا تواڈا باپ پیار اے ساڈیاں آکھیا کچھ تو ساڈو مومن مخلص نے کا باپ ساڈے تے آیا سخت ضعیف مرا تے باپ ساڈا ہن بڈھا ہویا تے جسم وچ کمزوری اسی کوے بہنا بکریاں چرائے تے ویر نہ ساڈا کوئی اے کل علاقہ اے دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا صرف ایک گل پالو جے باپ ساڈا اے کوئی رب دسیندا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ سنیاں اے اکھاں چوں آنسو آ گئے اے جناب گلیں پتھر چوکے انہیں چوں پانی کر کے انہاں دیاں بکریاں نوں پانی پلا دتا اے عورتاں گھر چلیاں جاندیاں نے بڑیاں ہی خوش نے باپ نے پوچھیا بیٹا بکریاں بڑیاں رجیاں آئیاں نے فرمایا باجی ایک نوجوان بڑے حیا والا پیغمبر ہوندے ہی حیا والے نے پیغمبر کے اندر غیرت ہویا کرتی ہے پیغمبر اپنی آنکھاں تے غور کرتے ہیں لوگوں حکم دیتا ہے نوجوان مرد نوں نوجوان عورت نوں مرد تے عورتاں نوں حکم فرمایا اپنی آنکھاں دے اندر حیا پیدا کرو شرم پیدا کرو ایک غیرت نہ بن جاؤ اپنی آنکھاں نوں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھیا کر گھر کے اندر تیری بہن بھی موجود ہے تیری ماں بھی موجود ہے تیری بیٹی بھی موجود ہے اگر تو کسی بھی طرح بیٹی نوں دیکھے گا کل تیرے ویکھن واسطے پاس چونک کھڑے ہوں گے اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنا اپنی آنکھوں کو حیا دار بنا جناب موسیٰ علیہ السلام درخت کے تلے بیٹھ جاتے ہیں چلو جا کے اس بچیاں نے واقعہ بیان فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ دے پیغمبر جناب شیخ یا کوئی نیک بزرگ نے انہوں نے بھیجا چاہو اس بندے نوں لے کے آؤ انہوں کی اجرت دیتی جائے انہوں پیسے دیتے جائیں کہ فرمایا کہ ایک عورت آئی ہے جنگل کے اندر بیٹھے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دے قلبے اللہ کا قرآن کہتا ہے اور کس طرح آئی ہے فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء فرمایا ایک عورت آئی ہے اور شرماندی ہوئی آئی ہے بڑے حیا نال آئی ہے تے آگے کی کہندی ہے قالت ان ابی یدعوک اے نوجوان میرا پاپا تانوں بلاوندا ہے میرے ابا جی تانوں بلاوندے نے اور انہاں دی گل سنو کس واسطے لیاجزیا کا اجر ما سقیت لنا اس واسطے کہ تسی ساریاں بکریاں نوں پانی پلایا اور تانوں اس دا معاوضہ دینا چاہتے ہیں پیسے دینا چاہتے ہیں یہ تفسیر کرنے والے حضرت عمر بن خطاب نے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی یہ جو عورت آئی ہے انہیں اپنا پورا چہرہ ڈھانپیا ہوا سی اکھاں بھی کھڑیاں ہوئیاں اپنی آنکھاں مڈاندی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں آواز دتی ہے
ہوتن دیاں نے اور اشارہ کردیاں جا رہیاں نے موسیٰ علیہ السلام کر پہنچ جاندے نے انہاں لوگوں کے اندر حیا سی یہ اپنی نظراں دی حفاظت کرنے والے لوگ سن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کی بارت لگی ہوئے گی ایک بندہ اللہ کی کچہری کے اندر آیا نیکیاں دیاں بہت زیادہ نے نیکیاں بہت زیادہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آ رہے ہیں اللہ کی دعوت کے اندر آیا اللہ کے سامنے پیش ہویا نیکیاں بھی آ رہیاں اللہ نے انہاں نیکیاں سرات بنا کے اڑا دیتا ختم کر دیتا نیکیاں ختم ہو جان اللہ کی دعوت لگی ہوئے تو انسان کا اس وقت کی حال ہوئے گا کہ نیکیاں ختم ہو گیا کدھر جاواں سچے کھبے نہیں جا سکتا اللہ کی دعوت کے سامنے کھڑا ہے اللہ فرمان دے بندیا تو ہی انسان ہے لوگاں دے سامنے بڑا نیک بندہ سی اے بڑا نیک انسان سی فرمایا تو تیرے اندر حیا نہ رہا جدوں تنہائی کے اندر گیا تے ساری حداں توڑ دتیاں اپنی آنکھاں دے کنٹرول نہ کیتا اپنے جسم دے کنٹرول نہ کیتا جو بھی تیرے کو گناہ ہو سکیا تنہائی دے اندر تو گناہ کیتا آج کل یہ تفسیر بڑی آسانی نہ سمجھی جا سکتی ہے بڑی آسانی نہ سمجھی جا سکتی ہے اور لوگوں نیٹ وچ ہمارے نوجوان ذرا غور کرنا جب رات دا پہلا دن ہوئے دن دی تنہائی مل جائے رات کو تنہائی مل جائے نہ باپ دکھ رہا نہ ماں دکھ رہی نہ پیر پائی دکھ رہا ہے انہیں کیمرہ انہیں کدیا نہ کرونا دیکھ کر لیا کوئی تصویریں دیکھی جا رہا ہے قیامت والے دن کا کی بنے گا کیا اللہ اس بندے کو نہیں دیکھتے انہیں لگ کھولیا گلیاں تصویریں سامنے دیکھ رہے اللہ کی دعوت کے اندر دسو انسان کی جواب دے گا جب اللہ کی ذات نے پوچھا انسان تنہائی کے اندر تو کی کرتا ہے لوگوں کے سامنے بڑا نیک بن سا تو انسان اپنی نیکیاں کو تباہ و برباد نہ کر اپنی نیکیاں کو ضائع نہ کر جائے اپنی نظر کی حفاظت کرو اللہ تو ہاتھی حفاظت فرمان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا بندیا میں تیرے کنا دن متعلق بھی سوال کراں گا تیری آنکھاں دے بارے بھی سوال کراں گا اے صحیح سوال کیتیاں نے تے غلط سوال کیتیاں نے والفؤاد تیرے دل کو بھی پوچھا جائے گا بری خواہشات اپنے دل کے اندر دینے لگتا ہے یہ اکھاں تے کنٹرول ہو گیا فرمایا کہ الدن اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا فرمایا اولئک کل اولئک کان عنہ مسؤولا ہر چیز کے بارے میں تیرے کو اللہ نے سوال کرنا
دے راہ اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور اکھ جس اکھ دے اندر حیا ہے، جیڑی اکھ برائی کو بدتی ہے، جیڑی اکھ اللہ دے کول اللہ دے سامنے آنسو بہاتی ہے، وہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار کرے گی بار بار. اس واسطے بھائیو اپنی